السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شاہزیب اقبال ہے. اس وقت ہم فیس بک پہ لائیو ہیں. اس وقت میرے ساتھ بہت ہی زبردست امیزنگ پرسنالٹی ہیں مسٹر ناصر علی شاہ بخاری صاحب. بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہیں، سکسیسفل انٹرپرینیور ہیں، چیئرمین ہیں KASP گروپ کے. آئے ہم ان سے ویلکم کرتے ہیں اور آج ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ASP اتنا زبردست کام کر رہا ہے کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے اور ایگریکلچر سیکٹر میں. سر ان سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت سر شکریہ آپ کا بہت انویٹیشن کا. سر اٹس این آنر فار می کہ آج آپ میرے پروگرام میں آئے ہیں اور آج آپ کی لائف کی ایکسپیرینس سے آج ان سائڈ ڈسکشن انشاءاللہ میں اور میری آڈینس آج بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گی. تو سر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ اسٹارٹ کیجیے گا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف. اگر آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن جو لوگ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں آج آپ کو سنیں گے، ان کے لیے ایک اپنا انٹروڈکشن کروا. میرا اپنا ڈیفینیشن کہ میں کیا ہوں، اور تو یہ تو میرے لیے بڑا مشکل سا سوال ہے، لیکن میں صوفی منش آدمی ہوں. اللہ کا احسان مانتا ہوں، اس کی رحمت ہے. اس نے پاکستان کی برکتوں سے ہمیں سب کچھ جو بھی کچھ پاکستان میں عنایت کیا، یہ اس کی خاص رحمتیں اور اس کی خاص محبتیں ہیں، جو جس سے کہ ہم سب پاکستانیوں کو سرفراز کیا. ہمارے سب کاروبار، ہماری سب زندگی جو ہے وہ پاکستان کا محور ہے. ہلو. جی سر. اچھا سر یہ بتائیے گا KASP گروپ کے بارے میں بتائیے گا، اس کا آغاز کب ہوا، ریزن کیا تھی، موٹیویشن کیا تھی، اور ابھی اب تک یہ کیا کیا وانڈرز کر چکا ہے کیپٹل مارکیٹ اور ایگریکلچر. والد صاحب میرے اکتوبر 1947 میں کراچی پہنچے تھے. انہوں نے مائیگریشن کی تھی فرام فیروز پور، اور جب وہ سٹی اسٹیشن سے باہر آئے تو سامنے ان کے کاٹن ایکسچینج کی بلڈنگ تھی. تو ایک نوجوان کی حیثیت سے ان کو نیچرلی اپنے لیے معاش کا تلاش تھی. انہوں نے وہاں کاٹن ایکسچینج بلڈنگ میں جا کے، قسمت اچھی تھی، ان کے اچھے لوگ ان کو وہاں مل گئے. وہاں انہوں نے ملازمت کی. کراچی کاٹن ایکسچینج اس وقت دنیا کے چند بڑے کاٹن ایکسچینجز میں سے تھا، اور وہاں سے پھر ان کی کاروبار کی ابتدا ہوئی. 1952 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے نام سے کاروبار شروع کیا، اور وہی آج کے ASP گروپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ان کا نام تھا اپنا خادم علی شاہ بخاری. اور الحمدللہ پھر ان کی جو کامیابی کا سفر تھا وہ انہیں اسٹاک ایکسچینج لے گیا. 1959 میں باقاعدہ طور پر وہ اسٹاک ایکسچینج کے ممبر بنے، اور اس وقت سے پورے پاکستان میں، جب ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا، تو وہاں ہمارے 3 دفاتر کام کرتے تھے، اور یہاں پاکستان کے اس حصے میں کوئی 5 دفاتر کام کرتے تھے. سب کچھ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ڈاک اور ٹیلی فون کے ذریعے تھا، نہ کوریئر سروسز تھیں، نہ ہی اس وقت جو ہے وہ آن لائن کی فیسلٹیز تھیں. اور کراچی اسٹاک ایکسچینج بہت ہی 60s میں ویل اسٹیبلشڈ اسٹاک ایکسچینج بن چکا تھا، اور ویسے بھی 60s جو ہے وہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کا ایک سنہری دور کہلاتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کا بڑا مقصد جو ہے وہ اکنامک ڈیموکریسی قائم کرنا ہے، تاکہ ہر وہ شخص جو اکنامک ایکٹیویٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ حصص کی خریداری سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. نئی کمپنیاں جو ہیں وہ ان کی لسٹنگ ہوتی ہے، اور ان کے لیے نئی کمپنیوں کی لسٹنگ کے لیے ان کو سرمایہ درکار ہے. وہ سرمایہ جو ہے اس کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے. تو 69 میں لاہور اسٹاک ایکسچینج بنا، تو میرے والد صاحب اس وقت اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے تھے، اور اسی وقت ہی ڈھاکہ اسٹاک ایکسچینج بھی بنایا گیا، اس کے بھی وہ فاؤنڈر ممبر میں سے تھے. تو ہماری ڈھاکہ میں بھی آپریشن اسی حیثیت سے ڈھاکہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے، اور پورے ملک میں گویا
اس وقت ایک اور بھی اسکیم کہلاتی تھی بونس واؤچر اسکیم، اور آلموسٹ اب یہ کہیے کہ 30% جو ہے ٹوٹل مارکیٹ شیئر بونس واؤچر اسکیم کا. بونس واؤچر کا بڑا مقصد جو تھا یہ تھا کہ آپ جو کچھ امپورٹ کرتے تھے خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کو ایک قسم کا ایک سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ تھا جو ایکسپورٹر کو ملتا تھا. ایکسپورٹر اس سے جو ہے وہ آ کے اسٹاک ایکسچینج میں بیچتے تھے، جس سے کہ ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوتی تھی. یہ 1962 میں ایک جرمن اکانومسٹ تھے، انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا تھا اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کو استعمال کیا. اس سے ایک طرح سے آپ کا ایکسچینج ریٹ تو آپ کا وہی رہتا تھا، لیکن جو ایکسپورٹر تھا اس سے بونس واؤچر کی مارکیٹ پرائس جو ہے اس کی ایکسپورٹس کے حوالے سے انسینٹیو جو ہے وہ وہاں ملتا تھا. تو 100 روپے کا بونس واؤچر جو ہے وہ اگر 150 روپے کا بک رہا ہے تو ایکسپورٹر کو وہ 50 روپے کا ایڈیشنل بینیفٹ تھا، جس سے کہ ایکسپورٹر کو انسینٹیو ہوتا تھا کہ وہ ایکسپورٹ بڑھائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 60s میں پاکستان جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ایکسپورٹ اس کا جو سیکٹر تھا اس میں نمو آپ دیکھ سکتے ہیں. 70s کے حالات کا آپ کو اندازہ ہے، خود آپ سمجھیں کہ ایک تو پاکستان نے اس پاکستان کا ایک اندھونا سانحہ تھا، اس سے گزرے تھے. اس کے بعد پاکستان میں سوشلزم کی ایک لہر تھی، اور اس سے کئی ایک انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا، اور وہ ابتری کا زمانہ تھا پاکستان کی اکانومی میں کھلے طور پر. لیکن پاکستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کی اکانومی میں جو ایک کم بیک کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری ڈومیسٹک اکانومی جو ہے اس میں ہماری پاپولیشن ہمیں بہت مدد کرتی ہے. لہٰذا لیٹ 70s میں 79-80 میں دوبارہ سے اسٹاک مارکیٹ میں ریوائول ہوا، اور پھر وہ ریوائول جو ہے وہ مستقلاً چلتا رہا. گویا ایک 20-25 سال کا میرے وقت تھا جس میں اس پہ 92 میں فورن انویسٹرز کو پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے انویسٹ کرنے کی اجازت دی گئی. اور وہ دور تھا جس وقت کے انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ایک دفعہ پھر بہت تیزی سے عمل میں آ رہی تھی. نئی نئی ٹیکسٹائل کمپنیز کا وجود آ رہا تھا، اور بھی کئی سیکٹرز جو تھے وہ کھولے جا رہے تھے. تو 92 کے اس دور میں ہم نے اپنی جو کمپنی تھی، کیونکہ ہماری فرم جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل بروکریج میں زیادہ مشہور تھی، تو ہم نے 92 میں اپنی کمپنی جو ہے وہ اس کو پبلک کیا، اور فورن انویسٹرز نے ہماری کمپنی میں جو ہے سرمایہ داری کی. اور اس وقت ہم نے جو پورا خطہ تھا وہ ایمرجنگ مارکیٹس کے نام سے کہا جاتا ہے. اس کو ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا، اور چائنا کو بھی ایمرجنگ مارکیٹ ویسے اس وقت کہا جاتا تھا. اب بھی اس کو جو ہے ایمرجنگ مارکیٹ سے گریجویٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن اس میں ایمرجنگ مارکیٹ کی اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے تھا. تو اس میں پاکستان نے بڑی تیزی سے جو ہے اپنا مقام پیدا کیا، اور جو انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کر رہے تھے اس میں واسٹ میجورٹی ہمارے ذریعے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آ رہی تھی. 93 میں ہم نے ایک جوائنٹ وینچر سائن کیا ود دنیا کی اس وقت کی جو بہت بڑی فرم تھی میرل لنچ کے نام سے. اور میرل لنچ جو ہے وہ امریکہ میں ایک کہیے کہ ایک ایسا نام ہے جو ہر بچے کی زبان پر ہے. تو 25 سال تک ہمارا جوائنٹ وینچر ان کے ساتھ قائم رہا، اور قریباً $8 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں اس جوائنٹ وینچر کے ذریعے جو ہے وہ 2014 تک لائی گئی. اور اب اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس دوران میں اپ اینڈ ڈاؤن اسٹاک ایکسچینج میں مستقلاً آتے رہے، لیکن جو 60s کے بعد اور 80s کے بعد اور 90s کے بعد جو
گولڈن پیریڈ اسٹاک ایکسچینج نے دیکھا وہ 2003 سے لے کے 2008 تک کا گولڈن پیریڈ سمجھا جانا چاہیے، جس میں اسٹاک مارکیٹ میں نئی ریفارمز بھی آئیں، نئی انویسٹمنٹس بھی بہت زیادہ آئیں اور بڑی انویسٹمنٹس آئیں. سائز وائز جو ہے پاکستانی انویسٹمنٹس کا سائز کافی بڑا ہو گیا. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سائیکلز ہیں وہ ہمیشہ آتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. کبھی اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، لیکن اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوں گی تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سروائیو کرے گا. بدقسمتی سے پچھلے 10 سال میں نئی کمپنیز جو ہیں ان کی لسٹنگ اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہو رہی. تو اب لوگ اس کو جو ہے نئی کمپنیز کے اگر لسٹنگ نہ ہو، نیا اس میں بلڈ ایک طرح سے داخل نہ ہو تو اس کی صحت جو ہے وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. میری نظر میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک وہ بیلنس کریٹ نہیں کر سکے جو ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ بھی ہو اور ایک انسینٹیو بھی ہو انویسٹرز کے لیے، خود گورنمنٹ کے لیے اور سرمایہ اکٹھا کرنے والوں کے لیے. اس دوران میں پچھلے 12 سال میں پاکستان جو ہے وہ ایک اوور ریگولیٹڈ مارکیٹ بن گیا ہے، جس میں ہمارے ہاں SCCP نے مختلف قوانین جو ہے وہ پیش کیے، اور خاص طور پہ 2017 کا جو کارپوریٹ لا کا جو ایک اور جو کمپنی لا لایا گیا ہے اس نے ایک بہت بڑا امبیلنس کریٹ کر دیا. کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں اب ریسنٹلی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، جس میں کوئی تھوڑا بہت بیلنس جو ہے انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ اس 2017 کے قانون نے اسٹاک مارکیٹ کو اور کیپٹل مارکیٹ کو جو ہے وہ کافی پریشان کیا ہے. دوسرا بڑا چیلنج جو ہے ہماری ایک بانڈ مارکیٹ جو ہے وہ 90s کے بعد قائم ہوئی تھی، اور وہ بانڈ مارکیٹ کافی بڑی تھرائیونگ مارکیٹ بن گئی تھی ٹرم فائننس سرٹیفکیٹ کے نام سے. وہ بالکل وہ مارکیٹ جو ہے ختم ہو گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو کہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا اور اس کے متعلق بات نہیں کرتا. جبکہ بانڈ جو ہے وہ کسی بھی انڈسٹریز کے لیے ایک نمو کے لیے اس کے لیے جو ہے ایک چیپر سورس آف فنڈنگ پرووائڈ کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ کمپنیز جو ہے وہ ایکسپینشن کر سکیں. اور ایک یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریگولیٹری انوائرمنٹ جو ہے وہ بانڈز کو سپورٹ نہیں کرتی، لہٰذا کمپنیز جو ہیں ان کے کارپوریٹ بانڈز بالکل آلموسٹ صفر ہو گئے. اور ایسی یعنی حکومت کی طرف سے ڈیلیز اپروول نہ کرنا، اور یہ کہ سوالات پہ سوالات، ان سب چیزوں نے اس ملک میں ترقی کو روک دیا ہے. حکومت نے وہ بیلنس کریٹ نہیں کیا جو کہ اسٹاک مارکیٹ کو گروتھ دے سکے. دوسرا جو کلائنٹ اکاؤنٹ کھولنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب دنیا بھر تو آن لائن اکاؤنٹ کھولتی ہے. پاکستان میں جو ہے وہ آپ اس کے انگوٹھے بھی لگواتے ہیں، آپ اس میں اس کی ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو آپ اس بینک اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولتے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں جی آپ دوبارہ آئیے، دوبارہ اپنے انگوٹھے لگائیے. تو اس سے دنیا میں تو کریڈٹ کارڈ کا نمبر جو ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ کسی بھی کمپنی کا جو ہے اکاؤنٹ کھول لیجئے، چاہے امریکہ میں کھول لیں، چاہے آپ سوئٹزرلینڈ میں کھول لیں، چاہے آپ یورپ میں کھول لیں، چاہے آپ ایشیا میں کھول لیں. تو ایسی جو فرسودہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کریٹ کر دی گئی ہیں، اس سے وہ جو ایک خواب ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ سرمایہ کار موجود ہوں، جو ہو سکتے ہیں، کیونکہ 22 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ سرمایہ کاری کے لیے لوگ نہ ملیں، یہ افسوس کی بات ہے. اس وقت بھی جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ سمجھے جاتے ہیں مارکیٹ میں وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. تو یہ نمبر بھی جو ہے 2.5 لاکھ ایک زمانے میں کوئی 1 ملین سے اوپر چلا گیا تھا. تو اب 1 ملین سے جو ہے نیچے آ کے صرف 2.5 لاکھ رہ گئے ہیں، جو کہ بہت مسئلہ سوچنے والا ہے کہ ہم کس طرف انڈسٹریلائزیشن کے جانا چاہ رہے ہیں یا نہیں.
اور انڈسٹریلائزیشن کہنا آسان ہے جی انڈسٹریلائز کرو، لیکن اس کے لیے جو ٹولز چاہیے اس میں اسٹاک مارکیٹ اور اس میں جو سرمایہ کاری کی یہ جو ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ آپ اگر کل کر دیں تو انڈسٹریلائزیشن کہاں سے ہوگی؟ کمرشل بینک تو لینڈنگ نہیں کرتے، کمرشل بینک تو کہتے ہیں جی پہلے آپ فلانی سیکیورٹی رکھو، فلانی سیکیورٹی رکھو، ساری لیکوڈ سیکیورٹی رکھو. اور پاکستان میں کمرشل بینکنگ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے. ایک زمانے میں این ڈی ایف سی اور آئی ڈی بی پی اور پکک تھے جو ڈی ایف آئیز کی صورت میں جو ہے سرمایہ مہیا کرتے تھے، پروجیکٹ فائنینسنگ کرتے تھے. اب وہ ادارے بھی ختم ہو چکے ہیں، نہ وہ ادارے موجود ہیں، نہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس قسم کی پذیرائی کا ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ موجود ہے. تو انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی؟ کیسے لوگوں کو جو ہے امپلائمنٹ ملے گی؟ تو یہ کوشش کر لینا کہ جی لوگ جو ہے ان کو امپلائمنٹ ملے. کہنے کو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم 7 ملین گھر بنا دیں گے اور گویا کروڑوں کی جو ہے وہ امپلائمنٹ دلا دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب نعروں کے پیچھے ایک اسٹرکچر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹرکچر جو ہے وہ سرمایہ کاری سے آتا ہے. اور سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کا اسٹرکچر ہمارے پاس انفارچونیٹلی یا تو صرف بینکوں کا لون رہ گیا ہے یا کچھ لوگوں کی تھوڑی بہت جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں ان کی سیونگز رہ گئی ہیں. باقاعدہ طور پہ ایسی سرمایہ کاری کہ جس میں ایک عام شخص جس کے پاس لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپیہ ہے، وہ شامل ہونا چاہے تو اس کو وہ اپارچونیٹیز نہیں ملتی. مثلاً دنیا میں جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کمپنیاں ہیں وہ ایک بہت بڑا سیکٹر سمجھا جاتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا. آپ نے یہاں 7 ملین ہاؤسز بنانے کا وعدہ تو کر لیا، اور جو بھی آپ نے ادارے قائم کیے ہیں ان اداروں میں آپ جو اسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں اس میں کیپٹل مارکیٹ جو ہے اس کی پارٹیسپیشن زیرو ہے. تو اب اگر ایسی اہم ذریعہ جس سے کہ عام آدمی شامل ہو سکتا تھا وہ سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی تو پھر آپ ایک اکنامک ڈیموکریسی کی طرف اس ملک کو نہیں لے کے جا رہے. اور آپ تو شاید اچھی باتیں سننا چاہتے ہو کہ جی کیا کیا پاکستان کی گولڈن پیریڈ میں، ہسٹری میں بہت کچھ اچھے بڑے ادارے بھی قائم ہوئے اور انہوں نے بہت بہت انویسٹمنٹس بھی کی. کسی وقت میں پاکستان کے کیپٹل مارکیٹ کا جو کل جسے ہم مارکیٹ کیپ کہتے ہیں وہ 100 بلین سے قریب پہنچ چکا تھا. اب اس کا آدھا بھی نہیں رہا. تو یہ ایک صورتحال ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ٹارگٹ ہے اور ہماری ٹیم کا یہ ٹارگٹ ہے کہ یہ جو آن لائن ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم ہے وہ ایک موقع پرووائڈ کرے گا جس میں کہ ایک عام سے عام شخص جو ہے وہ 5,000 روپے کی بھی انویسٹمنٹ سے اپنا اکاؤنٹ کھول سکے. اور اس میں جو ہے اس کے لیے نالج کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ اس میں اس کے پاس نالج ہو کہ وہ کیسے کر سکے. تو اس کووڈ-19 کے اس دور میں ایک طرف تو یعنی پریشانی کا ماحول ہے اور کافی کچھ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف تعلیم کے معاملے میں اس کا جو اثر ہوا ہے وہ یہ کہ ویبینرز جو ہیں وہ بہت عام ہو گئے ہیں. ہمارے ادارے کی طرف سے بھی قریباً 22 کے قریب ویبینرز جو ہیں وہ اس دوران میں پیش کیے جا چکے ہیں، جس میں بڑے بڑے لوگ جیسے ڈاکٹر مارک موبیس نے بھی شرکت کی ہے. علی عباس نے ریسنٹلی جو ہے ورلڈ IMF میں ہیں، انہوں نے ڈیٹ مینجمنٹ آف گورنمنٹ جو ہمارا خاص طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس کی بڑی اچھی پریزنٹیشن کی ہے. اور جو فائنینشیل ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پریزنٹیشنز کی جا رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں نے ان ویبینرز میں شرکت کی ہے. دوسرا ہم نے KSB یونیورسٹی کے نام سے ایک اور کوشش کی ہے جس میں ہم نے CFA کا کورس جو ہے اس کے لیے جو پاکستانی سکسیسفل نام ہے دنیا بھر میں کارپوریٹ فائننس میں یا اکانومی میں یا ڈیل میکنگ میں
ان سب سے جو ہے لیکچرز کریٹ کیے گئے ہیں، اور کوئی 1500 اسٹوڈنٹس اس میں پہلے ایشو میں اس کے انہوں نے شرکت کی. اس کی وجہ سے بزنس اسکول کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو کے ایس بی یونیورسٹی ہے وہ شاید پاکستان کی سب سے بڑی اکنامک اینڈ بزنس یونیورسٹی بن چکی ہے آن لائن، اور اس کے گریجویٹس کی تعداد بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. ایگریکلچر جو ہے وہ میرا پیشن ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے کنونشنل ایگریکلچر کے بجائے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور لوگ اس سے متعلق واقف نہیں ہیں، ان کو پاکستان میں جو ہے واپس قائم کیا جائے. تو مورنگا پلانٹیشن جس کو میریکل ٹری کہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ان علاقوں کے لیے جہاں پر کہ بھوک ہے، قحط ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی قسم کی نرشمنٹس جو ہے وہ نیوٹریشنل ویلیوز اس میں بہت اچھی ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کی ہماری پلانٹیشن بھی ہے، اور ہماری اس میں جو ہے پروڈکشن بھی ہے. ہم اس کے پتوں سے جو ہے مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس کے بیج سے جو ہے اس کا آئل بناتے ہیں، اور اب اس کی جو ہے یورپ میں اور امریکہ میں اس کی ایکسپورٹ کے سلسلے میں جو سی سرٹیفکیشن اور یہ اپروولز ہیں اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ پروسیس میں ہے. تو ایک دفعہ یہ سارے پروسیسز ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اسے جو ہے ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. لیکن پاکستان میں فی الحال اس کی مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. دوسرا ہم نے حال ہی میں جو ہے وہ ممباسا گراس کی بھی پلانٹیشن جو ہے وہ سندھ میں کی ہے، جس سے چارے کی ملک میں کمی جو ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. آپ کو علم میں ہوگا کہ جو ہمارے پاس چارے کا پاکستان میں سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ویٹ اسٹرا ہے جی. اور اب اس وقت ویٹ اسٹرا کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہیں، ہزار روپے من کے حساب سے ویٹ اسٹرا بک رہا ہے. وہ فارمر کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس سے استعمال کر سکے جانوروں کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پیپر ملز ہیں وہ ویٹ اسٹرا کے سب سے بڑے ہولڈرز بن گئے. پیپرز کے لیے ویٹ اسٹرا جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کی تو ملوں کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ویٹ اسٹرا لے کے رکھ لیں، لیکن فارمر کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ویٹ اسٹرا اپنے پاس اسٹور کر سکے، لہٰذا اسے ویٹ اسٹرا نہیں مل رہا. تو اب ہمیں چارے کے لیے ایسی مزید نئی چیزیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری جو سب سے بڑی ایگریکلچرل اکانومی کے اندر بیک بون ہے وہ مویشی ہے، اس کو ہم مہیا کر سکیں. تو ہم اس میں جو ہے ممباسا گراس ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ممباسا گراس کو جو ہے ملک میں زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے. اور ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری بیک بون رہے گی، ہم اس سے نہیں چھڑا سکتے. دوسری چیز جس کو میں ابھی انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جو ہماری ایسی زمین جو کہ قابل کاشت نہیں ہے، صحراؤں میں ہے، نمکین پانی ہے، عام پانی استعمال کے لائق نہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مسکنتھاس. مسکنتھاس جو ہے وہ ایک اردو میں کیا نام ہے اس کا یہ نہیں دریافت ہو سکا اسے. مسکنتھاس جو ہے وہ چائنا اور جاپان سے شروع ہوا تھا، لیکن یورپ میں اس کی بڑی مانگ ہوئی. اس کو بایو ماس کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چائنا میں اس سے جو ہے تمام پیپر ملیں جو ہیں وہ پیپر تیار کرتی ہیں. تو اگر ہم مسکنتھاس کو انٹروڈیوس کر دیں تو ہمارے پیپر ملیں جو ہیں وہ مسکنتھاس کا پلپ جو ہے وہ بنا سکتی ہیں، اور جو سارا پریشر اس وقت ویٹ اسٹرا پر ہے اس سے جو ہے فارم کو کم از کم ویٹ اسٹرا دوبارہ دستیاب ہونا شروع ہو جائے گا. اور مسکنتھاس جو ہے وہ ہمارا ایسے علاقے میں ہوتا ہے جو کہ بالکل ڈرائی لینڈز ہیں، صحرائی زمینیں ہیں، اور وہاں کی اس پہ پروڈکشن جو ہے اس سے آپ اور بھی استعمال مسکنتھاس کے ہیں. مثلاً
آپ بایو ایتھنال جو ہے وہ مسکنتھاس سے بنا سکتے ہیں. بایو ایتھنال کی انڈسٹری خود ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے دنیا بھر میں بڑی تیزی سے ڈیولپ رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پیٹرولیم بیس ایتھنال سے جو ہے اب جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور پلاسٹکس خاص طور پہ جو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے اس کو, پلاسٹکس کو بھی جو ہے وہ بایو پلاسٹکس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ انوائرمنٹ کا میں مدد دی جا سکے. تو اس کے لیے بھی بایو ایتھنال جو ہے ایک مسکنتھاس سے بنایا جا سکتا ہے, اور بہت سکسیزفل اس کی ٹیسٹ ہو چکے ہیں. ایک کلیرج کے نام سے کمپنی ہے جرمنی کی, وہ 200 کے قریب ریفائنریز جو ہے بایو ایتھنال بنانے کی لگانا چاہ رہی ہے اگلے 10 سال میں, اور اس کا جو بیس میٹیریل ہے وہ سارا کا سارا مسکنتھاس ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں مسکنتھاس کی کتنی بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. تو ہماری ایگریکلچر کا محور جو ہے وہ اس قسم کی کراپس ہیں جس سے کہ آپ کی مین اسٹریم ایگریکلچر جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو, اور ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے. دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے, اور وہ مسئلہ ہمارا حل طلب ہے. ایک طرف ہمیں نئے ڈیمز کی اور اسٹوریجز کی ضرورت ہے, دوسری طرف ہمیں ایسی ایفیشینٹ کراپس کی ضرورت ہے جس میں پانی کا استعمال کم سے کم ہوتا ہو, اور ان کی جو افادیت ہے اور ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ میکسیمائز ہو سکتی ہے. اور وہ بیلنس جو ہے وہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت بڑی حد تک مسنگ ہے. کوئی سوچ جو ہے وہ اس طرف نہیں گئی. کبھی کوئی ایک لابی جو ہے وہ شوگر کی سپورٹ میں آ جاتی ہے, دوسری لابی جو ہے وہ کاٹن کی اس میں آ جاتی ہے. کوئی جو ہے ہماری بیسک پروڈکٹ جو ہے وہ رائس ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن رائس کی کوالٹیز کے اندر جو لیس واٹر کنزیومنگ کوالٹیز ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر میں واٹر ایک بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرف ہمیں سب کو چیلنجز ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف توجہ کریں جب پانی کم سے کم استعمال ہوتا ہو اور ویلیو ایڈیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ میری جو ایک مختصر سی کہانی ہے. ماشاء اللہ سر, بہت زبردست اسٹوری ہے, انسپائرنگ ہے. اور جس طرح کہ اے ایس بی گروپ کام کر رہا ہے کیپٹل مارکیٹ سے لے کر ایگریکلچر سیکٹر تک, وہ واقعی قابل تعریف ہے. اور بہت زبردست ایشوز پہ جو واقعی کسی کے عام بندہ اس کے بارے میں نہیں سوچتا, لیکن نیڈ آف ٹائم ہے, ضرورت ہے, اور اس پہ اگر کام کیا جائے تو واقعی جو ہے ریسورس آپٹیمائزیشن ہم اچیو کر سکتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں. تو سر آپ کا بہت شکریہ آنے کا, آپ سے بات کر کے آج آپ کو سن کے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.